إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل سلامت الصدر. اپنا سینہ اور اپنا دل اس کو صاف رکھنے کی فضیلت اور اہمیت اور ضرورت. حضرات گرامی قدر، انسان کا دل مرکز ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اگر یہ دل جسمانی طور پر ایک عضو کی حیثیت سے بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر روحانی طور پر یہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو انسان کے عقائد و نظریات اور اس کے اعمال اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دونوں ہی بیماریاں، دونوں قسم کے امراض انتہائی خطرناک ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دل کا مرض، اللہ سب کو عافیت بخشے، اس کا انجام جو آج کل نظر آتا ہے کہ فلاں آدمی اچانک فوت ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. جس طرح یہ دنیاوی طور پر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، اسی طرح دل کا بیمار ہونا یہ روحانی طور پر بھی انسان کے اعمال کے لیے تباہی اور دنیا اور آخرت کی بربادی ہے. دل کی بیماریاں یہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ جسمانی بیماریاں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں،
ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خلاف شرع ناجائز کام کر رہا ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں، لیکن دل کی بیماریاں یہ خفیہ اور پوشیدہ ہیں جو ہر کسی انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے یہ دل کی بیماریاں اور اعمال قلوب اگر ان میں فساد آ جائے تو اس کو ظاہری اعضاء کے اعمال سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ یہ دل، اس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ہے، ایک گوشت کا پیس ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم تندرست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں بیماری اور خلل پیدا ہوتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا یہ گوشت کا پیس اور ٹکڑا یہ انسان کا دل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں وہ دل جو بیماری سے بچے ہوئے صاف دل ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور ان دلوں کا بھی ذکر کیا جو بیمار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں سورہ حجرات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ تو گویا کہ ایمان یہ دل کی زندگی کی علامت ہے، یہ انسان کے دل کی زینت ہے، اور ساتھ ان بیماریوں کا بھی ذکر کر دیا جو انسان کے دل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے کفر، کبیرہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ تو گویا کہ دل زندہ جو حی ہے، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو گویا کہ جب تک انسان کا دل زندہ ہے اس کے اندر نیکی کی محبت موجود ہے، نیکی کی طرف رغبت موجود ہے، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے دلوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ گناہوں کے زنگ اور گناہوں کی میل چڑھ چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے دلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس موضوع کی پہچان اور تعارف یہ ہے سلامت الصدر، کہ انسان کے دل کا، انسان کا سینہ امراض قلوب سے پاک ہو، دل کو لاحق ہونے والی بیماریوں سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، کینہ پروری سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو، بدگمانی سے پاک ہو، اور باطل عقائد و نظریات سے پاک ہو، تو وہ سلیم ہے دل، وہ زندہ دل ہے۔ ایسے دل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول،
فی صلاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التثبت فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اے اللہ، میں تجھ سے قلب سلیم، سلامت دل، صاف دل اور سچ بولنے والی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے قلب سلیم لے کر، ان کا دل شرک، کفر، منافقت، حسد، بغض، کینہ، تکبر اور ہر قسم کی دل کی بیماریوں سے پاک ہوگا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن جب کسی کا مال کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو صاف دل لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جن کے دل امراض قلوب سے بچے ہوئے ہوں گے۔ یہ دل اور یہ سینہ صاف رکھنا ہے بڑا مشکل کام، اور اگر کوئی کر لیتا ہے اس کے لیے بڑا مجاہدہ چاہیے، بڑی محنت اور کوشش چاہیے۔ بارہا کوشش کرنے کے باوجود، سخت محنت کرنے کے باوجود پھر بھی دل میں بات آئی جاتی ہے، پھر بھی دل میں کسی کے بارے میں منفی سوچ آئی جاتی ہے، بدگمانی، اس طرح کے خیالات پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث پاک ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی آپ کے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اہل جنت میں سے ایک شخص آپ کے پاس آنے والا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا ایک انصاری صحابی جنہوں نے تازہ تازہ وضو کیا تھا، وضو کے قطرے ان کی داڑھی کے بالوں سے گر رہے تھے، اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، اور وہ ہمارے پاس آیا۔ ہم نے اس کو دیکھا، چلا گیا۔ اگلے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہی شخص آیا۔ اگلے دن پھر آپ نے فرمایا تو وہی شخص آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کتنا سعادت مند شخص ہے جس کو دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے جنتی قرار دے رہے ہیں اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ذرا پتہ تو کریں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے اور جنتی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہتے میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مدینہ کے باہر اپنی زمینوں کے اندر اس کا گھر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کسی وجہ سے گھر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو اس نے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ رات کو گئے، مقصد یہ تھا کہ میں اس کی عبادت دیکھوں۔ کہتے میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ رات کے ذکر اذکار پڑھنے کے بعد سو گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ساری رات تہجد پڑھتا ہوگا، نوافل ادا کرتا ہوگا۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ دن کو نفلی روزے رکھتا ہوگا، لیکن میں اس کے پاس میں نے رات گزاری، میں نے یہ دیکھا کہ وہ کروٹیں لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن وہ ذمہ دار ہے، محنت کر کے سارا دن کی مشقت سے تھکا ہوا ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھا، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور وہ اٹھا۔ اس نے وضو کیا، ہم نے نماز ادا کی، تو میں نے دل میں غور کیا کہ اس نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا، شاید
آج تھکا ہوا ہوگا, نہیں عبادت کر سکا, میں اگلے دن پھر رات کو اس کے پاس چلا گیا. 3 راتیں میں نے اس کے اعمال کا مشاہدہ کیا, لیکن مجھے کوئی ایکسٹرا ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی کہ جو بہت زیادہ عبادت باقی لوگوں کی نسبت کرتا ہو. جب میں تیسرے دن اس سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا بھائی مسئلہ کوئی نہیں تھا, صرف بات یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کو اہل جنت میں سے قرار دیا, جنت کی بشارت دی. وہ کہنے لگا بھائی یہی میرے اعمال ہیں جو آپ نے دیکھے, کوئی بہت لمبی چوڑی میں عبادت نہیں کر سکتا. جب وہ جانے لگا, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس نے کہا بھئی بات سنیے, میرے اعمال تو یہی ہیں, لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں. ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین. میرے اعمال تو یہی ہیں جو آپ نے مشاہدہ کر لیا, لیکن میں ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں ہے. ولا احسدہ ولا خیر آتاہ اللہ ایاہ, اور نہ کسی مسلمان کو اگر اللہ نے نعمت عطا کی ہے نہ میں اس پر کبھی حسد کرتا ہوں. فرمایا قال عبداللہ ابن عمر, تو یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ھذہ التی بلغت بکا, یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اتنا اونچا پہنچا دیا کہ دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. وہی التی لا نطیق, اور یہی وہ کام ہے جو ہم کر نہیں سکتے, کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اپنا سینہ صاف رکھنا بہت مشکل ہے ایسے پرفتن دور میں, جبکہ دلوں کو گدلا کرنے والے, دلوں میں فساد ڈالنے والے لوگ عام ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کی یہ منشا ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان قد آئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب, شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی جزیرہ عرب میں توحید پرست لوگ اس کی عبادت کریں, لیکن وہ ایک کام میں ضرور کامیاب ہوگا جو وہ کر رہا ہے. ولیکن فی التحریش بینہم, مسلمانوں کے دلوں میں فساد پیدا کرنا, دلوں میں بودھ پیدا کرنا, نفرتیں پیدا کرنا, مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا, اس میں وہ کامیاب ہے. یہ شیطان کی منشا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, یہ دل یہ بڑی حساس چیز ہے. جب تک یہ بیماریوں سے بچا ہوا ہے, دل کے امراض سے بچا ہوا ہے, اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت موجود ہے, اس کے پاس نیکی کرنے کے لیے وقت بھی ہے. اور اگر یہ دل, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دل فساد کا شکار ہو جائے, نفرتیں اس میں پیدا ہو جائیں, ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجۃ کسرها لا یجبر. ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ دل میں جب نفرتیں پیدا ہو جائیں, دراڑ پیدا ہو جائے, تو یہ دراڑ شیشے کی دراڑ کی مانند ہے. اس کو دنیا بھر کے آپ الفیاں لگا کے جوڑنے کی کوشش کرو, دنیا بھر کے کیمیکل استعمال کر کے جڑ تو جائے گا, لیکن وہ دراڑ ختم نہیں ہوگی, وہ دراڑ ختم نہیں ہوگی. اس لیے انسان کو اس معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ سینے کا صاف ہونا, دلوں کا صاف ہونا, یہ جنتی لوگوں کی علامت قرار دی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو سب سے افضل لوگ قرار دیا ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا
ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچ بولنے والا شخص. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرفہ، صدوق اللسان کو تو ہم جانتے ہیں کہ سچ بولنے والا، لیکن فما مخموم القلب، مخموم القلب کون ہے؟ مخموم کا معنی ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا خممت الدار کنست الدار، جھاڑو پھیر کے کسی کی صفائی کرنا، جھاڑو پھیر کے ہر کچرا اور ایسی چیز جو صفائی کے منافی ہے اس کو باہر نکال کے پھینک دینا. تو آپ نے فرمایا مخموم القلب کون ہے؟ قال هو التقی النقی، وہ آدمی جو متقی ہے، صاف دل ہے، لا اثم فیہ، جس کے دل کے اندر کوئی گناہوں کی محبت موجود نہیں ہے، اور ولا بغی ولا غل ولا حسد، نہ اس کے اندر بغاوت ہے، نہ اس کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بغض ہے، اور نہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد ہے. یہ مخموم القلب ہے، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ مومن اس کی خواہش بھی کرتے ہیں، اور یہ جنتیوں کی علامت ہے. دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ نصیب کر دے. دل کا فساد، دل کو برباد کرنے والے لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بھئی کوئی شخص بھی کسی کے بارے میں مجھے شکایت نہ لگائے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر، کہ جب میں صحابہ اکرام کے پاس آؤں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. یہ کان بھرنے والے، یہ دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے، دوسروں کے بارے میں انسان کا دل خراب کرنے والے، ان کے بارے میں اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ لوگ جنت سے محروم ہوں گے کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کان بھر کے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کی صفت ہے اور یہ مومنوں کی علامت ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنتیوں کے دل سے ہر قسم کا کینہ، بغض، حسد، ہر چیز نکال کے باہر پھینک دیں گے. ان کے دل ان چیزوں سے صاف ہوں گے. اخواناً، وہ بھائیوں کی طرح، علی سرر متقابلین، سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے پلنگوں پر، تخت پوشوں پر تکیے لگا کے آمنے سامنے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے. ان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی مومن کی یہ علامت بیان کی. میں یہ موضوع اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنے احوال پہ غور کروں اور آپ بھی اپنے احوال پہ غور کریں کہ واقعتاً ہمارے دل صاف ہیں، ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی نسبت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنتی قرار دیا اور ان کے دل صاف تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی ایک قسم وہ جو مہاجرین ہیں، دوسری قسم انصار، اور تیسری قسم کے مومن وہ ہیں. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد قیامت تک آئیں گے. اس میں ہم بھی شامل ہیں، قیامت تک آنے والے مومن بھی شامل ہیں. اور ان کا وصف کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے جا چکے، دنیا سے رخصت ہو چکے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ، ہمارے سینے ان کے بارے میں صاف رکھ، ہمارے سینے، ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھ.
اس لیے فرمایا کہ یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو بھی جنت الفردوس کے وارث بنائے، ایسے دل عطا کرے، ہمارے دل بھی تمام قسم کی امراض القلوب، دل کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرے، اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کا تذکرہ یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنہ، سب سے پہلا گروپ جنتیوں کا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ کیسے ہوں گے؟ صورتہم علی صورت القمر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ لا یبصقون فیہا، جنت میں تھوکنے کی حاجت نہیں ہوگی، ناک سے مواد خارج کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، وہاں بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر پینے کے لیے، استعمال کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے برتن وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت میں بالوں کو درست کرنے کے لیے کنگھی سونے اور چاندی کی ہوگی۔ انگیٹھیاں ان کے اندر بہترین قسم کا بخور ہوگا۔ وَرَشْعُهُمُ الْمِسْكُ، اور جنتیوں کو پسینہ آئے گا تو کستوری کی خوشبو آئے گی، اس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور اللہ نے ہر جنتی کو اللہ 2 ایسی بیویاں عطا کرے گا جن کے حسن و جمال کا عالم یہ ہوگا یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، کہ ان کے پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے اس کے اندر گودا اور مغز جو ہے وہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا، اس قدر خوبصورت ہوں گی۔ فرمایا لیکن ان جنتیوں کا وصف کیا ہوگا؟ لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہیں ہوگا۔ قلوبہم قلب واحد، ایک دل کی طرح ان کے دل ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو چیک کریں، ٹٹولتے رہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں۔ دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے اور وقت ہے کہ ہم ایسی بیماریوں کا علاج کر سکیں، اور اگر ہم نے ایسی بیماریوں کا علاج کر لیا، ہمارا سینہ صاف ہوا، تو دل کا صاف ہونا جنت کا راستہ ہے۔ دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ جس کا دل صاف ہے اس کو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور جس کا دل صاف ہے اس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ہاں بڑے بلند درجات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے، شرک سے، کفر سے، منافقت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، شہرت کی محبت سے، اور ایک دوسرے کے خلاف سوچ اور فکر رکھنے سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرے، ہمارے دلوں کو نور ایمان کے ساتھ منور کرے، اور ہمارے دل ایسے بنائے جیسے دل اللہ رب العزت کو پسند ہیں، ہر بیماری سے پاک۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ میں نے بیان کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفروہ انہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم عزیزوں اور بھائیوں، ایسے لوگ جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جن کے دلوں کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں، ان کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا تعرض الاعمال کل یوم اثنین و خمیس، ہر
پیر کے دن اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عام معافی دیتے ہیں ان لوگوں کو، لِكُلِّ عِمْرٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس شخص کو کہ اس کے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو شرک سے بچا ہوا ہے، کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں، اور شرک پہاڑوں جیسے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے. تو فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. الا عمران کانت بینہ و بین اخیہ شحنا، ان لوگوں کو بھی معافی نہیں ملتی جن دو بھائیوں کے درمیان اپنے ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ ہے، ان کے دل کے اندر نفرت موجود ہے. اور ہمارے ہاں تو بڑے، میں سوچ رہا تھا، کہتے ہیں بعض اوقات فلاں بندہ بڑا پکا ہے جی. کیسے پکا ہے جی؟ شتر کینہ ہے، شتر کینہ ہے. شتر کینہ جانتے آپ؟ شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں، اور اونٹ کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اونٹ کبھی اپنی دشمنی اور کینہ بھلاتا نہیں ہے. تو شتر کینہ ہے، فلاں اپنی ضد کا بڑا پکا ہے جی. تو کیا یہ خوبی ہے؟ یہ کوئی خوبی ہے جس کو فخر کے ساتھ بیان کیا جائے؟ بلکہ یہ تو قابل مذمت چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہے، اللہ نے اس کے دل سے رحمت ہی چھین لی. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا دور ہے کہ ایسے موقع پر جب عام لوگوں کو معافی ملتی ہے اس کو معافی نہیں مل رہی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو بھی معافی نہیں ملتی جن دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں بغض اور کینہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے انذروا ہذین، ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، ان کو معافی بھی نہیں ملتی. اللہ فرماتے انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان کو ڈھیل دے دو، اگر تو یہ آپس میں صلح کر لیں پھر ان کو بھی معافی مل جائے گی اور ان کے اعمال بھی قبول ہوں گے. اگر صلح نہ کریں، نہ ان کے اعمال قبول ہیں نہ ان کو معافی ملے گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لوگو لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، آپس میں بغض نہ رکھو دلوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو دنیا میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. اللہ رب العزت کی بھی یہی منشا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح زندگی گزارو، کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. یہاں نفرتیں پالیں، ایک دوسرے سے دور رہے تو موت نے تو آ کر جدا کر ہی دینا ہے. پھر کسی کے مرنے کے بعد ساری عمر اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہو تو کیا فائدہ ہے؟ زندگی میں تو اس کے ساتھ سلام لینے کے بھی روادار نہیں تھے. اس لیے فرمایا یہ چیز انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سینے کو صاف کرے، اور ان چیزوں کا علاج اگر انسان کرنا چاہے تو علماء نے اس کے لیے کچھ علاج تجویز کیے ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ذکر کی، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تو اس سے قلب سلیم کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو بیماریوں سے پاک کر دے، مجھے صحیح اور تندرست دل عطا فرما. دوسرا حسن الظن بالناس، اپنے بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، عزیزوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، بدگمانیوں سے بچنا، کیونکہ حاسد اور بدگمان یہ اپنی زندگی کا امن و سکون بھی برباد کرتا ہے اور دوسرے کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے. تیسری چیز البعد عن مجالسۃ النمامین، چغل خوروں کی مجلسوں سے دور رہے. ایسی مجلسیں جن میں غیبت ہوتی ہو، جن میں چغلی ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھے انسان نہ بیٹھے، ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کرے، کیونکہ جس طرح کسی کی غیبت اور چغلی کرنا حرام ہے، شوق سے اسی طرح سننا بھی حرام ہے. اس لیے ایسی مجلسوں سے انسان دور رہے. چوتھی چیز اہداء الہدیہ، مسلمان گاہے بگاہے ایک دوسرے کو چھوٹا موٹا گفٹ ہدیہ دیتے رہیں. آپ نے فرمایا تہادو تہابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور نفرتیں دور ہوتی ہیں. پانچویں چیز الرضا عن اللہ بما قسمہ للعبد، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی قسمت میں جو لکھا ہے اس پہ راضی رہے. اگر کسی بھائی کو زیادہ دیا ہے تو اس کے لیے خیر کی دعا کرے اور اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس کے ساتھ حسد نہ کرے، بلکہ خوش ہو کہ میرے بھائی کے پاس یہ نعمت ہے.
اور جو خود کو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کر کے اس پر رضامندی کا اظہار کرے. اور چھٹی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف دل لوگوں کے لیے جو انعامات مقرر کیے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھے اور ان کو شمار کرے اور ان کو اپنے پیش نگاہ رکھے، تاکہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے انسان اپنے دل کو صاف کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور جنتیوں کی یہ خوبی ہمیں بھی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی خوبی بیان کی، ہم سب کو بھی جنت الفردوس کے وارث بنائے. دنیا کے اندر بھی، معاشرے کے اندر امن و سکون کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے اندر پیار و محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کا دل صاف ہو. گھر کے افراد، والدین اولاد کے بارے میں، اولاد والدین کے بارے میں، رشتہ دار، دوست احباب، سب ایک دوسرے کے دل کو صاف رکھیں. کہیں کسی کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، اس کو نشر کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے اس کو مشہور کرنے کی بجائے الگ سے رازداری سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی کیسر عبد المجید صاحب، ان کی والدہ پچھلے دنوں وفات پا گئی ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور بھائی کو اور ان کے خاندان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے کہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نسألک قلبا سلیما. اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اغفر للمسلمین المیتین. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم انصر اخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في غزة وفلسطين وكشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کر لیں.